اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ چیزیں میں عرضداشت بنا کے آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں وہ آپ کے تختی دل کو بھی نصیب ہو جائیں۔ ایک تسلسل سے گفتگو چل رہی ہے، تو آج یہ کہ ماں اور باپ کے بعد اولاد، بے شک وہ بیٹا ہے بے شک وہ بیٹی ہے، آج کے زمانے میں انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ بڑا وزنی سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے اور بڑا برننگ کویسچن ہے۔ آج ہر کوئی پوچھنا چاہے گا، اس کی مطابقت چاہے گا۔ تو میں اپنے ناقص علم کے مطابق جو آج تک میں نے اپنے پرکھوں سے سمجھا، بڑوں سے سمجھا، اساتذہ سے زانوِ ادب طے کر کے سیکھا اور جتنا میں مطالعہ کر سکا، دیکھ سکا چیزوں کو، تو آپ کے اس سوال کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ اولاد کے جسم کی طہارتوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اولاد جو خیر کے عمل کرتی ہے نا، ماں اور باپ اس میں زندہ رہتے ہیں۔ اولاد اگر ان کی حیات میں بھی خیر کا عمل نہیں کرتی تو ماں اور باپ کو کون سا سکون مل رہا ہے؟ دیکھیے، آج کے زمانے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے۔ دونوں آنکھیں، یہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو آج سے 100 سال پہلے سے آپ تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایک دین کی ہے، دوسری دنیا کی ہے۔ مطلب یہ کہ اولاد اس طریقے سے پڑھے کہ اسے دین اسلام کا کما حقہ علم ہو، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی دولت سے سینہ نور منور ہو، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی دولت سے سینہ نور منور ہو، پھر اس کے بعد دین اسلام کو باقاعدگی کے ساتھ اپنے سینے میں سمیٹا جائے، لیکن جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان تمام کو بھی پورا کیا جائے۔ آج ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم سائنٹیفک میتھڈولوجی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم فزکس، کیمسٹری، بیولوجی اور آج جتنے بھی نئے نئے انوینشنز ہو رہے ہیں ان تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اولاد حافظ ہو، طبیب بھی ہو، عالم ہو، انجینئر بھی ہو، مفتی ہو، اپنے وقت کا بہترین جرنل بھی ہو، بیوروکریٹ ہو، ساتھ دین اسلام میں اسماء اور رجال کا علم بھی جانتا ہو، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آج جو امت مختار، امت مرحوم بنی ہے، یہی حالت رہے گی کہ ہم ایک شاندار عزت کے ساتھ، ایک بڑی سمجھ لیجئے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اوپر ابھریں گے؟ یقیناً بلندیاں ہمارے لیے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ عروج اور اعراج تو ہے ہی مومنین کے لیے، اور دو جہان میں دوام بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ اپنی اولاد کو شاندار امت بناتے ہیں، جاندار امت بناتے ہیں، آپ اسے سلیقہ سکھاتے ہیں، ہر معاملے میں طریقہ سکھاتے ہیں، ان کو ادب اور محبت کے ساتھ سینچتے ہیں، اسے پتہ ہے میں نے نوالا کیسے توڑنا ہے، میں نے لقمہ منہ میں کیسے رکھنا ہے، میں نے کب پانی پینا ہے، میں نے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، بعد میں کون سی دعا پڑھنی ہے، میں اگر اسلام میں ہوں تو مجھے کس کس موقع پر کون کون سی دعائیں یاد رکھنی ہیں۔ دین اسلام نے تو بیت الخلاء تک کی دعا آپ کو دے دی ہے۔ یہ تو اتنا مضبوط اور اتنا سخی دین ہے، کوئی کمی تو اس کے اندر رہ نہیں گئی۔ تو یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بڑوں کا ادب اور عزت کیسے کرنی ہے، اس نے صلہ رحمی کی دولت سے خود کو کیسے سینچنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے قرآن پاک کو اپنے پریکٹیکل ورژن میں کیسے لے کے آنا ہے۔ تو ایسا بچہ جب دنیا پر آپ کے لیے چل رہا ہوگا تو وہ نیک نامی کا باعث بنے گا، وہ خیر کا باعث بنے گا۔ یقیناً وہ حسینی نیت لے کے نکلا ہے اور حسینی رحمتیں اس کے ساتھ شامل حال ہوں گی، لیکن یہ صرف آپ کے لیے دنیا کی عزت نہیں ہوگی۔ میرے ایک دوست ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، DHA میں ہوتے ہیں راول پنڈی میں، تو میں ان کے گھر جاتا ہوں تو میں ایک منظر دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کم سے کم ہر جگہ پر دعاؤں کے چارٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی رات کو پورے گھر کو اکٹھا کرتی ہے، دعائیں پڑھاتی ہے، اور دعائیں پڑھانے کے بعد سب کو سلا دیتی ہے۔ ماں بھی اس کے پیچھے دعا پڑھتی ہے، باپ بھی اس کے پیچھے دعا پڑھتا ہے، اور جب ماں باپ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اس میں کتنا کانفیڈنس آتا ہوگا۔ تو میں جب یہ ارادہ ان سے لے کے آیا اور میں نے یہ چیز دیکھی، بڑی خوبصورت چیز تھی، ایک ظاہراً دنیا دار بندے سے مجھے بڑا نیا معاملہ ملا، تو میں نے بھی اپنے گھر میں آ کے آپ کی بہن سکینہ زاہد سے گزارش کی کہ بیٹا آپ بے شک جتنی عمر میں بھی ہو، آپ بھی رات کو کم از کم اپنے گھر کا کمرے کا ماحول ایسا بنا دو۔ تو یہ عادت آپ نے بچوں کو دینی ہوتی ہے نا۔
آج اگر آپ بچوں کو قربانی دینا سکھائیں گے، آج اگر آپ بچوں کو نیاز مندی کی عادت ڈالیں گے، آج اگر آپ ان کو مضبوط اعصاب والا بنائیں گے، آج اگر آپ ان کو مل جل کر کام کرنا کہ کیسے آسانی سے ہوتا ہے، کیسے برکتوں سے ہوتا ہے، یہ سکھائیں گے، تو پھر کل کو یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مہربانی بن کے آئیں گے۔ اہم ترین بات ہماری آخرت ہے اور اس آخرت کی طرف بڑھنا ہے۔ میں ایک حافظ کی آخرت آپ کو بیان کرتا ہوں، اور حافظ اگر طبیب ہو، حافظ اگر حکمران ہو اور عادل ہو، تو عادل حکمران تو ہے ہی اللہ کی برہان۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ حاکم ہو اور اللہ کی برہان ہو، دنیا پر اللہ کی نشانی۔ آپ کبھی اس جملے کو اکیلے میں سوچئے گا، کچھ چیزیں خلوت میں مزہ لینے والی بھی ہوتی ہیں، جیسے اس گلستان سے آپ کو خوشبو آئے گی، آپ کو ان جملوں سے بھی خوشبو آئے گی، لیکن حافظ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی روح جنتی تشریح میں رکھ کے لے جائی جاتی ہے۔ اس کی قبر اس کے لیے بچھڑی ماں کی طرح انتظام، انصرام اور انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ قبر کی مٹی کو اس کا جسم نہ کھانے کا حکم ہوتا ہے۔ پھر جب روز محشر اسے اٹھایا جاتا ہے تو وہ جنتی لباس پہن کے آتا ہے، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے سر کے اوپر عرش کے سائے ٹوٹ کے آتے ہیں، اور انہیں اس وقت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ معاملہ ہوگا، اس وقت میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا، پھر جنت الفردوس میں وہ اس عزت کے ساتھ جائے گا۔ عالم اس سے بھی اوپر ہے، اور عالم باعمل اس سے بھی اوپر ہے، اور استاذ کامل اس سے بھی اوپر ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ ایک کتاب لکھ کے جاتے ہو، وہ جب تک پڑھی جاتی رہے گی آپ کو ثواب ملے گا، ایک بندے کے دل کی دنیا بدلے گی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آپ ایک ادارہ بنا کے جاتے ہو تو اس ادارے کی جب تک بنیادوں کے اندر ایک اینٹ بھی قائم رہے گی اور کئی ایک بھی شکر گزاری کرنے والا آئے گا، آپ کو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہاں پر اجر کیا ہے کہ جنت الفردوس میں جب وہ داخل ہوں گے تو سید عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ انہیں کہا جائے گا ہاتھ باندھیے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ آپ میں کون کون حافظ ذرا ہاتھ کھڑے کریں گے؟ آپ حفاظ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، الحمد سے لے کے والناس تک جتنے رقبے پہ، جتنے ایریے پہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، وہ اس حافظ کی ملکیت بنا دیا جائے گا، وہ اس کا کنگڈم بنا دیا جائے گا، وہ اس کی سلطنت بنا دی جائے گی۔ یہ ہے کرم نوازی، یہ ہے شفقتیں، یہ ہے دین اسلام کی حقیقی بلندیاں اور رانائیاں۔ اور پھر اس کے بعد 10 جہنمی جن کو جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا، ان کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ قرآن پاک کی دولت کی وجہ سے، یہ جو تیرے اندر اللہ کا نور ہے، قرآن پاک ہے، تو ان جہنمیوں کی بخشش کروا سکتا ہے۔ تو میں مختصر یہ پیغام دوں گا کہ ہم نے اس دنیا کو بالکل دور ہٹ کے نہیں گزارنا، اس کے اندر رہ کے اپنے وقت کو گزارنا ہے، دین اسلام کی ساری عزتوں کو اور دین کی حقیقی رحمتوں کو، برکتوں کو اٹھا کے گزارنا ہے، اور ساتھ اس بات کو بھی ہم نے سوچنا ہے کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی، بہترین دنیا، کامیاب آخرت کیسے ہم لے سکتے ہیں، کیسے اللہ پاک ہماری اولاد کو ہمیشگی ہمارے لیے محبت، عزت، ادب اور احترام سے نوازتا ہے۔ اس لیے یہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں۔ ماں اور باپ اگر محنت کر دیں اور ایک بیٹا بھی اگر تیار ہو جائے، میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اسے آپ سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ ایک بیٹا بھی اگر تیار ہو جاتا ہے تو کائنات پر کتنی برکتیں اور رحمتیں آ سکتی ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کے آبا حیات ہیں، سلامت رہیں، امہات حیات ہیں، سلامت رہیں، اگر ممات ہیں تو دو جہاں کے سلطان کی شفاعت و رحمت ان پر نازل ہوتی رہے۔ بہت شکریہ، کہے سنے پر عمل کی توفیق۔